سارے بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بڑے بہادر تھے۔ سن 6 ہجری میں یہ سن 6 نوی میں یہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسلمان تو ہو رہے ہیں لیکن کفار ظلم بڑا کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے دیکھا مسلمان تو ہو رہے ہیں لیکن مجبوراً حبشے کی طرف بھیجنا پڑ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک مجاہد، ایک بہادر، ایک نڈر میرا چچا حضرت حمزہ یہ تو مسلمان ہو گیا۔ پھر پیارے پیغمبر توجہ کیجیے گا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے ہیں، اپنا ذہن دوڑاتے ہیں کہ مکے کے اندر نڈر کون ہے، مکے کے اندر بے باک کون ہے، مکے کے اندر جری کون ہے۔ 2 آدمیوں پہ جا کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی نظر ٹہر جاتی ہے۔ ایک کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے اور دوسرے کو دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جاتے ہیں، جا کے غلاف کعبہ پکڑتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، یہ سن 6 نوی کا واقعہ ہے۔ جا کے غلاف کعبہ پکڑتے ہیں، یا اللہ مجھ پہ ظلم کیا گیا، میں نے برداشت کر لیا، میرے صحابہ کو مارا گیا، میں نے برداشت کر لیا، لیکن یا اللہ اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ لوگ اسلام تو لاتے ہیں لیکن امن کے لیے، امن کے ساتھ رہنے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی۔ یا اللہ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ تو اسلام کو عزت دے دے، تو اسلام کا مقام اونچا کر دے، اسلام کا مرتبہ بلند کر دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام، کہ یا اللہ اسلام کا مقام اونچا کر دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی دعا کو حضرت عمر کے حق میں قبول کیا۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو دیکھا کہ صحابہ کوئی حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، جو بچے کچے مکے کے اندر ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کی دامن میں جا کے عبادت کر رہا ہے۔ بزبان حال حضرت عمر جب تشریف لائے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے دیکھا، اسے شاعر اپنے انداز میں پیش کرتا ہے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ یہ مبارکباد کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ پیارے پیغمبر نے جا کے کعبے میں اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ 2 میں سے ایک کو بھیج دے۔ جب حضرت عمر آئے تو کیا کہا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو۔ حضرت عمر جب آئے، حضرت حمزہ آگے بڑھے کہ عمر اگر اچھے ارادے سے آیا ہے استقبال کیا جائے گا، لیکن اگر برے ارادے سے آیا ہے تو عمر ہی کے تلوار سے عمر کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا کہ نانا ایسی بات نہیں ہے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ حضرت عمر خدا کا انتخاب ہے، باقی سارے صحابہ مرید، حضرت عمر مراد نبی ہے۔ تو حضرت عمر جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، دیکھا کہ مسلمان گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، پہاڑوں کی دامن میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت عمر نے پیارے پیغمبر سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا کہ مکے کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اعلانیہ طور پہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ پیارے حضرت عمر نے کہا کہ اب عمر اسلام لا چکا ہے اور اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ پڑھیں گے آج کعبے میں، ورو کے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ اور پہلے حضرت عمر تھے کہ جو مسلمانوں کو لے گئے اور جا کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ اچھا یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان چونکہ مظلوم تھے، یہی ظلم و ستم جاری